الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ پچھلے ہفتے ابتدائی دعوتی دور کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دعوت دینی شروع کر دی، تو پہلے تو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، خود آپ سے باتیں کی گئی، آپ کے چچا ابو طالب سے باتیں کی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کسی طرح سے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کھلا دین کی دعوت دینی شروع کر دی، جس طرح کے اللہ کی طرف سے انہیں حکم دیا گیا تھا۔ جب کسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا مشکل ہو گیا، تب مکے کے جو کفار تھے ان کے کچھ سرغنہ ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہمیں کسی طرح سے ان کو روکنا ہے، چاہے ان کی جان چلی جائے، اور ہم سب کو مل کر یہ کام کرنا ہے تاکہ بنو ہاشم کسی ایک خاندان کو ٹارگٹ نہ بنا سکے۔ ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کریں گے تو پھر بنو ہاشم سب کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہے ہمیں سب کو مل کر کرنا ہے۔ تو یہ آپس میں انہوں نے طے کر لیا، اس لیے کہ یہاں ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر اتنی تاثیر تھی، آپ کی باتوں میں اتنا اثر تھا، جو کلام پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشرکین سنتے تھے تو اس طرح سے متاثر ہو جاتے تھے کہ وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اب مشرکین پریشان ہو گئے کہ کس طرح سے اس سیلاب کو روکا جائے، اس لیے کہ اگر طاقت سے کام نہیں لیا جائے گا تو پورا معاشرہ کچھ مدت کے اندر اسلام کے سائے میں داخل ہو جائے گا۔ اب ان کو اس میں خطرہ بھی تھا، ان کی لیڈرشپ کو خطرہ تھا، ان کے ذاتی مفاد کو خطرہ تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے اور تکلیف دینے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈوں کو استعمال کیا۔ جسمانی طور پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، روحانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، ہر پہلو سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دیا۔ معنوی اعتبار سے، اندرونی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اس طرح کیا کہ ایک تو آپ کو بدنام کرنے کے لیے آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کھلا مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا الزامات لگاتے تھے۔ کوئی آپ کو پاگل کہتا، سرے عام پاگل کہتا، کوئی آپ کو بیوقوف کہتا، کوئی آپ کو جادوگر کہتا، کوئی آپ کو شاعر کہتا، کوئی آپ کو کاہن کہتا، طرح طرح کے القابات سے آپ کو نوازا جاتا تھا تاکہ اس طرح کی پراپیگنڈوں کو سن کر آپ اندر سے ٹوٹ جائیں، آپ کی ہمت ٹوٹ جائے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیتے تھے۔ جو کتاب کلام مجید اللہ کے رسول اپنی زبان سے سناتے تھے، اللہ کی آیتوں کو جو وحی کے ذریعے سے نازل ہوتی تھی، وہ آیات جب سناتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان ھذا الا افک افترا، یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ تو اس نے جھوٹ موٹ تیار کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا نہیں ہے، انہوں نے خود تیار کیا ہے۔ کبھی کہتے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ
انہم یقولون انما یعلمہ بشر، وہ کہتے کبھی کہ یہ تو کسی آدمی سے سیکھتا ہے۔ مکے میں 2 غلام تھے عجمی، اللہ کے رسول 1-2 مرتبہ ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے گفتگو کی تھی۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ جو عجمی غلام ہیں یہ لوگ رسول اللہ کو سکھاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کہہ کر اس کو سناتے ہیں۔ اللہ نے خود اس کا جواب دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین، جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں وہ تو عجمی ہے، غیر عربی ہے، ان کو عربی زبان نہیں آتی ہے، اور یہ کلام مجید تو فصیح عربی زبان میں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ خود ان کی زبان سے ان کا جھوٹ ثابت ہو رہا تھا، جن کی طرف منسوب کر رہے تھے وہ صحیح طور پر عربی بول نہیں سکتے تھے، اور قرآن مجید اتنا فصیح اور بلیغ کہ بڑے سے بڑا شاعر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دینے کے لیے طرح طرح سے کوشش کرتے تھے۔ تیسری طرف آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کو تکلیف دیتے تھے۔ آدمی اپنی ذاتی تکلیف کو گوارا کرتا ہے لیکن اپنے دوستوں کی تکلیف اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ کسی کو مکے کی تپتی دھوپ میں گرم زمین پر لٹھایا جاتا، اس کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا کہ یا تو مر جاؤ یا اللہ کے رسول کا انکار کر دو، جیسے حضرت بلال کے ساتھ کیا۔ کسی کو کمرے میں بند کیا جاتا، کسی کو مارا جاتا، طرح طرح سے آپ کے ساتھیوں کو آپ کے سامنے تکلیفیں دی جاتی، اس سے آپ اندر اندر کڑتے تھے۔ چوتھی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوایا گیا۔ ابو لہب کی 2 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے منسوب تھے، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ ان دونوں کی نسبت ابو لہب جو آپ کے چچا تھے ان کے بیٹوں سے طے ہو چکی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت کا اعلان کیا اور قریش کے سمجھانے پر بھی آپ خاموش نہیں رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں آپ کو اندر سے توڑنے کے لیے، آپ کو مایوس کرنے کے لیے ابو لہب نے زبردستی اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان کو طلاق دے دیں۔ تو یہ ایک باپ کے لیے اپنے بیٹیوں کا جو ان کا جو رشتہ رہتا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے، اس سے بھی آدمی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سے بھی اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کی گئی۔ 5ویں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات کرتے تھے، ادھر کے سوالات، روح کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، بے جا سوالات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا جواب اللہ سے لائیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگتے تھے، یہ معجزہ لاؤ، وہ معجزہ لاؤ۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو اندرونی اعتبار سے ہوا۔ دوسری طرف جسمانی طور پر بھی اللہ کے رسول کو تکلیف دینے میں انہوں نے کوئی کسی طرح کا وسیلہ نہیں چھوڑا، ہر طرح کے اسباب اختیار کیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بھی انہوں نے سازشیں کی۔ گالیاں گندی گندی دیتے تھے، جب اللہ کے رسول راستے سے گزرتے تھے منہ پر گالیاں دیتے تھے۔ بلکہ ابو لہب کی جو بیوی تھی وہ اللہ کے رسول جب راستے میں جاتے تھے آپ کے راستے پر کانٹے ڈالتے تھی، کوڑے ڈالتی تھی، گندگی ڈالتی تھی۔ اللہ کے رسول کا گھر اور ابو لہب کا گھر ملا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول کو وہ تانے دیتا رہتا تھا، جو مہمان آتے ان کو برا بھلا کہتا تھا، اور اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے بھی ابو لہب کی بیوی لا کر کانٹے ڈالتی تھی، گندگیاں ڈالتی تھی، اس طرح سے پریشان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول کے بدن پر لا کر اس کا گندگی رکھی گئی، اللہ کے رسول کے پیٹھ پر گندگی رکھی گئی، اللہ کے رسول اٹھ نہ پائے تو حضرت فاطمہ نے آ کر اس کو اٹھایا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی گردن میں چادر ڈال کر اس طرح سے گھسیٹا گیا کہ آپ کی آنکھیں باہر آنے لگی، یعنی جان سے مارنے کی پوری کوشش کی گئی۔ اگر حضرت ابو بکر درمیان میں آ کر روکتے نہیں تھے تو اللہ کے رسول کی جان کا خطرہ تھا۔ تو الگ الگ طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی، بلکہ جان تک سے مارنے کی کوششیں کی گئی۔ اور تو اور
بڑھ کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں ہوئے ماننے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکانے کے لیے، آپ کے عزم و حوصلے کو توڑنے کے لیے، آپ کو اپنے مشن سے روکنے کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ صرف اللہ کے رسول کا نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا، بنو ہاشم کا، جس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، لیکن خاندانی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اور عام مسلمانوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نہ کوئی ان سے خرید و فروخت کرتا تھا، نہ کوئی ان سے بات کرتا تھا، نہ کوئی ان سے نکاح اور شادی بیاہ کا معاملہ کیا کرتا تھا، بالکل بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک گھاٹی میں رہے، بھوک کی وجہ سے حال بے حال ہو گیا تھا، ان کو پتے کھانے پڑے، چمڑیاں کھانی پڑی، اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ بچوں کے رونے اور بلبلانے سے مکے کی وادیاں گونجتی تھی، لیکن اتنے شقی تھے کہ کسی کے دل میں رحم نہیں آتا تھا۔ پھر 3 سال کے بعد پھر کچھ لوگوں کو رحم آیا اور انہوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا۔ اسی طرح سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ طائف، جو ایک شہر تھا مکے کے قریب مشہور شہر ہے، اللہ کے رسول نے سوچا کہ یہاں کے لوگ نہیں مانتے تو وہاں جا کے دعوت کا کام کریں گے، تو طائف چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن وہاں پر جو حال ہوا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول بڑی امیدوں کے ساتھ گئے تھے، بڑی امنگیں لے کر گئے تھے، لیکن وہاں گئے تو وہاں کے سرداروں نے بچوں کو اور نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ مذاق اڑاتے تھے، پتھر مارتے تھے، اللہ کے رسول کے پیر لہو لہان ہو گئے، اللہ کے رسول پریشان ہو گئے، تھک ہار کر آخر آ کر ایک باغ میں بیٹھ گئے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، پریشانیاں دی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیے، رتی برابر اپنے مشن سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نہ صرف اللہ کے رسول بلکہ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی تیار نہیں ہوئے۔ تو ابھی ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تو اتنی تکلیف دینے کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کا قانون ہے، جتنا اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑا امتحان کس کا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش اور تکلیف انبیاء کو دی جاتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جتنا نبی سے آدمی قریب ہوتا ہے اتنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے، یبتلی الرجل علی حسب دینہ، آدمی کے دین کے اعتبار سے آدمی کو آزمایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء کے سردار تھے اور دنیا کے سب سے افضل ترین انسان تھے، تو اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ اخفت فی اللہ ولقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، اللہ کے رسول اللہ کے راستے میں مجھے جتنا ڈرایا گیا اتنا اور کسی کو ڈرایا نہیں گیا، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُؤْذَ أَحَدٌ، اور مجھے جتنا ڈرایا گیا تکلیف دی گئی اتنی اور کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ یہاں تک فرمایا کہ 30 دن 30 رات مجھ پر ایسے گزرے کہ میرے پاس اور بلال جو اللہ کے رسول کے سیکریٹری تھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سوائے کچھ چیزیں جو بلال اپنے بغل میں چھپا چھپا کر لاتے تھے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء افضل الرسل، دونوں جہاں کے سردار، خود کہتے ہیں کہ 1 مہینہ 30 دن 30 رات مجھ پر ایسے گزرے کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقے پڑے ہوئے تھے، ہر طرح سے اللہ کے رسول کو تکلیف دی گئی۔ آخر کیوں دی گئی؟ تاکہ ان کا ایمان پختہ کیا جائے۔ آدمی دیکھیے آزمائش میں مضبوط ہوتا ہے، غربت میں جو پڑتا ہے وہ بہت حوصلہ مند ہوتا ہے، خوشحالی میں پلنے بڑھنے والے ان کے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا ہے، جو غربت میں پڑتا ہے، حالات میں پلتا ہے، ان کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، بلند عزائم ہوتے ہیں۔ جو دیہات میں رہتا ہے وہ جفاکش ہوتا ہے،
اس لیے کہ جتنی محنت ہوتی ہے اتنا آدمی آگے بڑھتا ہے. نبیوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو جو دوسروں کے لیے ماڈل ہوتے تھے, دوسروں کے لیے رہبر ہوتے تھے, اس لیے آزمایا جاتا تھا تاکہ ایک تو ان کا ایمان پختہ ہو جائے, دوسرے سامنے والوں کے لیے بھی نمونہ ہو کہ جب اتنا بڑا آدمی اس کو اتنا آزمایا جاتا ہے تو ہمیں کتنا آزمانا چاہیے. اور آزمائش جب آئے, امتحان جب ہو, حالات جب آئے, تکلیف جب ہو, تو اللہ کے رسول اور صحابہ نمونہ بن کر ہمارے سامنے رہے. ہم ہمت نہ ہارے. جب ہمارے بڑوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ ہو جائے تو بہت بڑی بات نہیں ہے. اور ہمیں کمپیئر اور موازنہ کرنے کا موقع ملے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ ہوا اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چھوٹی موٹی چیزیں ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, صحابہ کے مقابلے میں ہماری آزمائش تو آزمائش کہلانے کے لائق نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک نمونہ اور ماڈل ہو, اس کے لیے صحابہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا آزمایا گیا. اور آخری چیز, یہ جو آزمائش کا دور تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کھلم کھلا دعوت دیتے تھے, لیکن اپنے صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان پر رحم کرتے ہوئے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائیں, عبادت چھپ چھپ کر کریں, طاقت کا بدلہ طاقت سے نہ دیں, ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ دیں, بلکہ صبر کریں, برداشت کریں, لیکن اپنے دین پر جمے رہیں. یہ ہے ہمارے لیے پیغام. ایسے حالات میں جو آج کل کے حالات, ہم سبق لے سکتے ہیں کہ ہمیں ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, گالی کا بدلہ گالی سے دینے کی ضرورت نہیں ہے, طاقت کا بدلہ جواب طاقت سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے خود اپنے صحابہ سے کہا, ایسے موقع پر آپ ڈٹے رہیں, چھپ کر دین پر جمے رہیں. دین سے ہٹنا نہیں ہے, دین کے سلسلے میں کمپرومائز کرنا نہیں ہے, لیکن اپنا کام اس طرح سے کیجئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, اور اپنے اللہ سے لو لگائیے. حالات اس لیے آتے ہیں کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, اللہ سے ان کا تعلق اور رشتہ مضبوط ہو جائے, اللہ سے گڑ گڑائے, اللہ پر اس کا یقین بڑھ جائے, اللہ پر بھروسہ بڑھ جائے, اللہ پر توکل بڑھ جائے, اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے. اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں. ایسے موقع پر صحابہ نے یہی کیا, اپنے اللہ سے لو لگائے رکھا انہوں نے. اللہ کی طرف سے بھی کہا گیا کہ اصبر علی ما یقولون, کہ وہ جو کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے, اس کا جواب دل برداشتہ ہو کر مت دیجئے, جذبات میں آ کر کوئی ایسا کام نہ کیجئے کہ آپ کو تکلیف ہو جائے. اللہ کے رسول نے جو روکا تھا اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے, سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ مسلمان تھوڑے سے, ان کے پاس طاقت اور وسائل نہیں تھے, اگر وہ طاقت کا مقابلہ طاقت سے کرتے تو ان کا صفایا ہو جاتا. اور کفار یہی چاہتے تھے کہ مسلمان جذبات میں آئے, کھلم کھلا مخالفت پر آئے تو ہم ان کا مقابلہ کریں اور ان کا کام تمام کر دیں. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں تھی, اللہ کے رسول کی یہ منشا نہیں تھی. اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ مسلمان رہیں, اندرونی طور پر, ایمانی طور پر, روحانی طور پر, اخلاقی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں, تاکہ جب دعوت میں مضبوط ہو جائیں پھر اللہ کی دعوت کھلم کھلا دے سکے. تو یہی آج کے حالات میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے. وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم جذبات میں آئیں, ہم کھلم کھلا میدان میں اتریں, ہم بھی طاقت کا مظاہرہ کریں, تاکہ وہ اپنے وسائل اور زور سے ہمیں دبائیں, کچلائیں. ہمارا ایمان کیا ہے؟ 90% سے زیادہ مسلمان وہ ہیں جن کا ایمان کہلانے کے لائق نہیں ہے, جو آزمائش کا تصور کرنے سے پہلے ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسے میں حالات کو ہم زبردستی لائیں گے کیا ہو جائے گا؟ 90% سے زیادہ لوگ تو اپنے ایمان کو چھوڑنے کے لیے ایسے ہی تیار ہو جائیں گے. تو یہ حکمت کیا ہوگی؟ اس میں تو اور زیادہ مصیبتیں آئیں گی. تو ہمیں ان حالات میں سبق لینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے انہیں کہا, ڈٹے رہیے, وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, اچھے انداز میں انہیں چھوڑیے. بلکہ اللہ کے رسول سے کہا, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. رات بھر نماز پڑھیے, آدھی رات سے زیادہ حصے میں نماز پڑھیے,
یا اس سے کم نماز پڑھیے، ہم ایک بہت بڑا بوجھل پیغام آپ کو دینے والے ہیں، دین کا پیغام، قرآن کا پیغام دینے والے ہیں۔ بڑے پیغام کو سنبھالنا ہے، اس کے لیے روحانی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں بھی سبق لینا ہے اور ہمیں بھی اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ نمازوں کی پابندی، تہجد کی پابندی، نوافل کی پابندی، سنتوں پر عمل، اخلاق کی درستگی، اعمال کی درستگی، اچھے اخلاق سے ہمیں دنیا کو فتح کرنا ہے، محبت سے ہمیں دنیا کو فتح کرنا ہے۔ اسلام کا صحیح ماڈل اور صحیح نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر آج بھی ہم پیش کریں گے، لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگوں میں بدگمانیاں ہیں، لوگوں میں بدظنی ہے، لوگ اس زندگی سے اکتا چکے ہیں، لوگ خودکشی پر آمادہ ہیں، لیکن ان کے سامنے ہم صحیح نمونہ پیش نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ موقع ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زندگی کو پیش کرنے کا۔ آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کیچڑ اچالا جا رہا ہے، یہ تو سورج پر تھوکنے کی طرح ہے۔ اگر آدمی سورج پر تھوکے گا، تھوک اسی پر گرے گا، پہاڑ سے ٹکرائے گا، سر اسی کا پھوٹے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے موقع پر ہمیں تماشا بننے کے بجائے، ہمیں جذبات سے کام لینے کے بجائے حکمت سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی زندگی کے نمونوں کو، آپ کی سیرت کے نمونوں کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کوشش کریں گے، یاد رکھیے کچھ مدت کے بعد چند دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے حالات بدلیں گے، لیکن ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے۔ یہی اللہ کے رسول کی زندگی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔